اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ جن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ان کی زندگی کے ایک خاص حصے کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں ان کو جو ہے ان کے نام کے ساتھ صدیقہ لگایا جاتا ہے، اور ان کی زندگی میں ایک ایسا امتحان آیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی ایک چینج آئی تھی، وحی بھی نازل ہوئی تھی، قرآن پاک میں کچھ آیات بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس قصے کا بھی آج ذکر کریں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس قصے کے بارے میں بات کریں، ہم حضرت عائشہ کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن جو ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کے دونوں والدین مسلمان تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ دونوں مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بتایا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم مجھے 2 بار میرے خواب میں نظر آئیں، تمہارے اور میرے نکاح سے پہلے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خواب میں دیکھا تھا، اور انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ سلک کے بڑے خوبصورت سے کپڑے میں جو ہے وہ حضرت عائشہ کو جو ہے لپیٹ کر پکڑا ہوا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے وہ چادر وہ کپڑا ہٹایا تو انہیں حضرت عائشہ کا چہرہ جو ہے وہ نظر آیا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ انبیاء کے خواب کہتے ہیں کہ انبیاء کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد یہ سوچا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا ہے تو اس کو یقیناً ہو جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا یونین تھا، ایک ایسا ملاپ تھا جو آسمانوں پہ یہ جوڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر خواب آیا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت عائشہ جو ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں اور وہیں پلی بڑی، اس کے بعد شادی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ گئیں، جو کہ ایک نبی کا گھر تھا، اور وہاں پر بھی ان کو اس سے اور بھی زیادہ بہتر قسم کی تعلیمات وغیرہ رہی، یعنی وہ ایک مسلمان گھرانے سے دوسرے مسلمان گھرانے میں منتقل ہو گئی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو ایک بڑی زبردست بات ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ شی ہیڈ اے فوٹوگرافک میموری، یعنی ان کی یادداشت اتنی زبردست تھی کہ وہ جو چیز ایک بار دیکھ لیتی تھی، ایک بار سن لیتی تھی، وہ ان کو یاد ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 18 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اور وہ بیوہ ہو گئیں، اور اپنی بہترین یادداشت کی وجہ سے ہزاروں احادیث مبارکہ ان سے روایت ہیں، اور ہزاروں احادیث جو فقہ کے متعلق ہیں وہ حضرت عائشہ سے روایت ہیں، اور خاص طور پہ جو گھر سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، ازدواجی زندگی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، اور جو بھی آپ کے گھریلو مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ جو بھی ہمیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ان کی روشنی میں ہدایت ملتی ہے، وہ ہم تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے زیادہ تر پہنچی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں کہ 18 سال کی عمر ہے، نہ اولاد ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور 1-2 سالوں کے اندر والد بھی جو ہیں وہ ان کے فوت ہو جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ پوری زندگی اتنی لمبی گزاری، جبکہ جب حضرت عائشہ کا خود کا انتقال ہوا تھا تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ اتنا عرصہ جو بیچ میں انہوں نے بیدگی کا گزارا،
تو اس میں انہوں نے اپنی جو فوٹوگرافک میموری تھی، ان کی بہترین یادداشت تھی، اس کا انہوں نے بھرپور استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی باتیں سنی تھی وہ تمام کی تمام انہوں نے آگے امت تک پہنچائیں، اور ایک ہمارے اور ان کے درمیان جو چیزیں بیچ میں ایک گیپ تھا اس کو پورا کیا، اور ہم تک ایسے معاملات چھوٹے چھوٹے جو گھریلو ہوتے ہیں وہ تمام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچے. ٹھیک ہے. اگر ہماری جنریشن میں سے کچھ ایک دو جنریشن پیچھے چلے جائیں، یعنی ہماری نانی دادیوں والے دور میں چلے جائیں، تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی لڑکیوں کی شادیاں جو ہیں وہ 13 سال 14 سال 15 سال اس عمر میں کر دی جاتی تھی. اور اب آپ ذرا یہاں دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں کہ 1400 سال پہلے بھی ان کی شادی ایسی ہی عمر میں کی گئی تھی، اور جو ہے وہ جیسے ہی لڑکیاں اس ایج میں بالغ ہوا کرتی تھی فوراً ان کی شادیاں کر دی جاتی تھی. اور قریش والے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بڑے خلاف تھے. ایون انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا نا، ان کو شاعر کہا، ان کو ساحر کہا، ان سے لڑتے تھے، ان سے جھگڑتے تھے، برا بھلا کہتے تھے. لیکن کبھی بھی کسی بھی آپ دیکھیں ہسٹوریکل اکاؤنٹ میں یہ بات نہیں ملے گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اتنی بڑی ہے، یا عمر میں بہت زیادہ فرق ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ عمر کے فرق کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی ہسٹوریکل اکاؤنٹ میں کوئی بھی اختلاف یا بات کیوں نہیں ملتی؟ ایسا اس لیے ہے کہ وہ جو قریش کا دور تھا، وہ جو مکی ایک پیریڈ تھا، اس میں یہ اس طرح کی شادی ہونا کوئی ان پہ اعتراضات کی بات ہی نہیں تھی. مطلب وہاں ایسا ہو جاتا تھا، اور اکثر ہی ہوتا تھا کہ کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو فوراً ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیا، ان سے کسی نے شادی کر لی. کسی کے بچے ہیں تو ان کے سر پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اس خاتون سے نکاح کر لیا. اسی طرح حضرت عائشہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹی بھی تھی تو اس قسم کی نکاح پر اس دور میں کسی کو بھی اعتراضات نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ بڑی عام سی بات سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم اس بات پہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ تھا وہ بہت ہی قابل مثال تھا. دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ہمیں ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں بھی ان سے جڑے ہوئے بہت سے قصے ملتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہی ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا. ذات سلاسل ایک مہم تھی اس میں. جب وہ وہاں سے لوٹے تو وہاں جو بھی واقعہ پیش آیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. پھر جو ہے وہ یہ جو حضرت عمر بن العاص ہوتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے. وہاں اور بھی صحابے وغیرہ موجود تھے اور پورا مجمع تھا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو اکثر لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ سے بات چیت کرتے تھے. تو اب پوری محفل باقاعدہ لگی ہوئی تھی. تو حضرت عمر بن العاص جو ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کون عزیز ہے، سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحہ بھی نہیں لیا سوچنے کے لیے اور کہہ دیا عائشہ. تو اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام موجود ہیں، پوری محفل لگی ہوئی ہے، بہت اور بھی لوگ وہاں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں بول دیا کہ عائشہ. یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا میں کس کو بتا رہا ہوں یا اتنے لوگ موجود ہیں. انہوں نے سمپلی سیدھا سیدھا ان کے سوال کا جواب دیا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ پسند ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں تو آدمیوں میں پوچھ رہا ہوں کہ آدمیوں میں آپ کو کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی عائشہ کے والد. تو اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جواب دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اپنی وائف کے بارے میں بول رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے عائشہ کہہ دیا مجھے عائشہ عزیز ہیں. جب مردوں کی بات ہے انہوں نے کہا کہ مجھے عائشہ کے والد عزیز ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ جو ہے وہ اپنی وائف سے محبت تھی اور اس کا اظہار تھا. اور ایک طرح سے یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس اظہار کو اگر انہوں نے کیا اتنے صحاباؤں کے بیچ بیٹھ کے اور بتایا کہ ہاں مجھے عائشہ سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے انہوں نے ان کو فوراً سے جواب بھی دے دیا. اچھا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، وہ بھی میں یہاں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کے لیے نکلتے تھے
تو کیا ہوتا تھا کہ وہ نا پرچیاں، جیسے ہمارے یہاں ڈرا کہتے ہیں نا، ڈرا کرتے تھے کہ بھائی کون سی بیگم میرے ساتھ جائیں گی، تو وہ ڈرا نکالا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس بیگم کا نام آتا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہاں پہ جب انہوں نے انتخاب کیا تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کا نام آیا تھا، اور وہ دونوں سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی تھی۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جب شام یا رات کا ٹائم قریب قریب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کا جو اونٹ تھا اس کے قریب اپنے اونٹ کو لے آتے تھے اور ان سے بات چیت وغیرہ کرتے تھے وہاں کھڑے ہو کے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بولا کہ ہم ایسا نہ کر لیں کہ ہم آپس میں اونٹ کو تبدیل کر لیں، تم یہ دیکھو کہ میرا اونٹ کیسے چلتا ہے، میں یہ دیکھوں کہ آپ کا اونٹ کیسے چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں تبدیل۔ اب جب شام یا رات کا ٹائم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے، تو اس پہ حضرت حفصہ سوار تھی، تو انہوں نے حضرت حفصہ کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ تو اس وقت حضرت عائشہ کو یہ دیکھ کر سمجھ آئی کہ وہ اونٹ تو انہوں نے تبدیل کیا تھا اور انہوں نے خود ہی تبدیل کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو روزانہ معمول کے مطابق وہاں آئے، ظاہر ہے حضرت حفصہ ان کے اونٹ پہ سوار تھی، تو انہوں نے حضرت حفصہ سے بات چیت کرنا شروع کر دی، ان کو خوش آمدید وغیرہ کیا، اور ان سے جو ہے وہ مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا جو ہے اس لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مس کیا، اتنا میں نے مس کیا کہ میں نے جو اپنے پاؤں تھے نا وہ میں نے اسفر یعنی گھاس کے اندر دبا دیے، اندر کر کے ڈال دیے، کہ اور میں یہ دل میں چاہنے لگی کہ ہے میرے پاؤں پہ کاش کوئی مجھے سانپ کاٹ لے یا بچھو کاٹ لے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ بھی کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور نہ میں حضرت حفصہ سے کچھ کہہ سکتی تھی اور بات کر سکتی تھی، اور میں نے خود ہی ان سے اونٹ بھی تبدیل کیا تھا، لیکن جو ہے نا مجھے جو ہے وہ جب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو مجھے اتنا وہ وقت اپنا میں نے مس کیا ان کے ساتھ نہ گزارنے کو کہ میں نے اپنے پیروں کو گھاس کے اندر دبا لیا، اور یہ میں نے خواہش کری کہ کاش مجھے کوئی چیز کاٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس قدر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ محبت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تو تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن، اور ان کے درمیان محبت اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے لیے محسوس کیا کرتے تھے۔ اب ایک جو ہے وہ واقعہ ایسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ہوا تھا جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ کہا جاتا ہے انتہائی قسم کی سخت آزمائش تھی، اور ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ افک کے نام سے ملے گا، ٹھیک ہے، جس کو بہتان کا واقعہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی کچھ آیتیں نازل کی تھی، اور یہ بخاری شریف کی ایک بہت ہی طویل حدیث ہے جس میں یہ پورا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جو ہے غزوہ تھا بنو مستلق، ٹھیک ہے، ایک غزوہ تھا جس کا نام ہے بنو مستلق۔ اس غزوہ میں جانے سے پہلے جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ڈرا کیا کہ کون سی بیگم میرے ساتھ جائیں گی، تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا۔ اس غزوہ سے پہلے قرآن پاک میں پردے کا حکم آ چکا تھا، ٹھیک ہے، اس والی غزوہ سے پہلے پردے کا حکم آ چکا تھا۔ تو اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جب خواتین غزوہ پر جایا کرتی تھی آفٹر پردے کا حکم، تو کیونکہ پردے کا حکم آ گیا تھا تو اب خواتین جو اونٹ پر سوار ہوتی تھی تو اونٹ کے اوپر جو ہے نا ایک چیز رکھی جاتی تھی جس کو کہتے تھے ہودہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہودہ جو ہے وہ اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا، میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ آپ لوگ دیکھیں، یہ اس قسم کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس ہودہ کو جو ہے وہ رکھا جاتا تھا اونٹ کے اوپر، اور اس کے اندر جو ہے وہ خواتین بیٹھتی تھی، اور اس میں پورے جو ہے وہ پردے کا انتظام ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ غزوہ ختم ہوتا ہے اور سب دوبارہ مدینے کی طرف جانے لگتے ہیں تو ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو ایک جگہ رکوایا، اور جب وہاں سب تھوڑی دیر کے لیے رکے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب قافلہ رکا تو وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور پھر جب وہ قضائے حاجت سے واپس آتی ہیں اور انہوں نے اپنی گردن کو چھوا تو ان کا جو ہے وہ ایک ہار تھا،
اس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ وہ یمنی جو ہے وہ یمنی ہار تھا، کچھ آدھا سفید اور آدھا کالے موتیوں سے بنا ہوا یمنی ہار تھا۔ تو جب حضرت عائشہ نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا تو ان کو جو ہے وہ ہار نہیں ملا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو لگا ان کا ہار کہیں گر گیا ہے، گم گیا ہے، تو پھر وہ انہوں نے کیا کیا کہ جس جگہ وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی اسی راستے پہ دوبارہ چلتی ہوئی گئیں اور اپنا ہار ڈھونڈتی رہیں، چلتی گئیں، ڈھونڈتی رہیں، چلتی گئیں، اور پھر جس جگہ قضائے حاجت کے لیے وہ گئی تھی وہ وہاں پہنچ کر وہاں پر بھی اپنا ہار ڈھونڈتی رہیں، اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ جہاں قافلہ ٹھہرا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا تو اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ یہ جو ہودہ تھا اس کو لوگ اٹھاتے تھے اور اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیتے تھے، اور اس دور میں خواتین بھی بڑی ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی یہ بتاتی ہیں کہ جو ہے وہ ہفتوں ہفتوں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اکثر ہم ایک ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے، بڑی ہلکی غذائیں ہوتی تھی، اور کیونکہ وہ خود بھی جو ہے وہ اپنی ٹین ایج میں تھیں، چھوٹی بچی تھیں، ہلکی پھلکی سی تھیں، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ اس میں ہودے میں موجود نہیں تھی، لوگوں نے جو ہے اس کو اٹھا کے ہودے کو اوپر رکھ دیا، ان کو یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اب جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ جب واپس آئیں اس قافلے والی جگہ پر تو وہ وہاں آ کے دیکھتی ہیں دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اب انہوں نے سوچا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرا قافلہ کہاں چلا گیا؟ تو وہ کیا کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اکیلے اندھیرے میں اس وقت جو ہے وہ نکلتی ہیں اور قافلے کو ڈھونڈتی، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس سے بہتر یہ جانا کہ میں اسی جگہ پر بیٹھ جاؤں جہاں پر قافلہ رکا تھا، اور پھر وہ جب بھی اس بات کو جان لیں گے کہ میں ہودے میں نہیں ہوں تو وہ ظاہر ہے مجھے ڈھونڈنے کے لیے پیچھے آئیں گے، تو پھر وہ مجھے دوبارہ لے لیں گے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی ہیں کہ وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئیں، اور پھر ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئیں۔ اب اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کسی غزوہ پہ، کسی جنگ پہ، کسی سفر میں جو ہے وہ یہ لوگ نکلتے تھے تو ایک شخص کو مقرر کیا جاتا تھا جو قافلے سے ایک دن پہلے نکلتا تھا، یعنی کہ وہ قافلے کے آگے آگے چلتا تھا اور جائزہ لیتا رہتا تھا مقام کا، کہاں پانی آئے گا، کہاں کنواں ہوگا، کہاں پڑاؤ ڈلے گا۔ ایک شخص ایک دن پہلے نکلتا تھا اور وہ قافلے سے ایک دن آگے ہوتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص قافلے کے ایک دن بعد نکلتا تھا تاکہ اگر قافلے والے جہاں بھی پڑاؤ ڈالیں یا رکیں گے یا کسی کا کوئی سامان مس ہو جائے گا، گر جائے گا، رہ جائے گا، تو وہ پیچھے سے ان کا سامان اٹھاتے ہوئے لے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس وقت اس غزوہ میں حضرت صفان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے ایک دن بعد نکلیں گے اور پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اب جب وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سو رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی سو رہا ہے، اور ہوا کی وجہ سے جیسے ہی چادر حضرت عائشہ کے چہرے سے ہٹتی ہے تو کیونکہ حضرت صفان نے پردے کے حکم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہوا تھا تو وہ فوراً سے انہیں پہچان گئے، اور جیسے ہی انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو زور سے انہوں نے ایک دم کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جیسے ہی حضرت عائشہ نے ان کی آواز سنی وہ ایک دم سے اٹھ گئیں اور فوراً انہوں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا۔ اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت صفان کی زبان سے اس ایک لفظ کے علاوہ پورے سفر میں بعد میں کوئی لفظ میرے کانوں نے نہ سنا، اور انہوں نے نہ یہ پوچھا کہ آپ یہاں کیسے رک گئیں، آپ اکیلی کیسے رہ گئیں، کیا ہوا، کیوں ہوا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ خاموشی سے انہوں نے جو ہے وہ پورا سفر طے کیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ، وہ بتاتی ہیں حضرت عائشہ کہ انہوں نے اپنا اونٹ مجھے دے دیا اور خود اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر چلتے رہے، شدید گرمی میں دوپہر میں وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر مسلسل چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ قافلے کا اگلا پڑاؤ ہوتا ہے، جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو بعض منافقین وغیرہ جو تھے انہوں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا وہاں پہ جہاں پہ موجود تھے۔ اچھا، اب یہ جو قافلہ ہوتا ہے نا یہ مدینہ کے قریب ترین ہوتا ہے، تو وہاں پہ ظاہر لوگ اور بھی ہوتے ہیں، اس قافلے کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ مشرکین منافقین وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ جو ہے حضرت عائشہ جو ہے وہ آ رہی ہیں
اور حضرت صفان نے ان کے اونٹ کی لگام کو، اس کو نکیل کو تھام رکھا ہے۔ تو یہ ان منافقوں نے ایسی بات کری کہ یہ خود ہی جو ہے نا اپنے اوپر عذاب لے کر آئے۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو ذرا کون آ رہا ہے اور کس کے ساتھ آ رہا ہے، اس طرح کے کوئی کلمات انہوں نے کہے جس سے دوسرے کے دل میں جو ہے نا وہ کسی غلط بات کا بیج ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ اسی بہتان کو یا اسی جھوٹ کو یا اس انداز کو جو ہے وہ افک کہا جاتا ہے، یعنی اس کو واقعہ افک کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے ایسے سمجھاتی ہوں کہ کل جو ہے وہ ہمارے خاندان میں کسی جو ہے وہ دو دو لوگوں کی بہت زبردست قسم کی لڑائی ہوئی۔ اب دوسرے دن جو ہے نا وہ کوئی دعوت تھی، وہاں پہ سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب کوئی ایک جو خاتون ہے نا وہ کہتی ہے، ان کو بڑی کھجلی ہوتی ہے کہ میں نا پتا کروں کہ بھائی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ تو اب وہ خود جو ہے وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی، وہ اس قصے کے معاملات بھی جاننا چاہتی ہیں، اگلوانا بھی کسی سے چاہتی ہیں، اور وہ ایک دم کہتی ہیں وہ کل بڑے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی، کیا معاملہ تھا؟ بس انہوں نے اتنا کہا، اس کے بعد پوری محفل میں جتنے لوگ تھے نا وہ اسی بارے میں بات کرنے لگے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کو سچی پتہ ہے کسی کو جھوٹی پتہ ہے۔ اب یہ جو جس عورت نے یہ کام کیا نا کہ معاملے کو ہوا دی، وہ پہلا جملہ کہا کہ لوگ پہلے صرف محفل انجوائے کر رہے تھے، اپنے اپنے کاموں میں اپنی بات میں لگے ہوئے تھے، اس عورت نے وہ قصہ چھیڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری محفل میں وہی ذکر ہونے لگا۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے کو اس طرح اٹھانا، ریومر مونگرنگ جس کو کہتے ہیں نا، کہ آپ نے بس کسی معاملے کو اٹھایا اور اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ بہتان تراشی اور گپ شپ کرنی شروع کر دی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی خاتون کو کسی کے ساتھ دیکھا اور آپ نے فوراً بولا ذرا دیکھنا، یہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ تو ڈیٹ جا رہی ہے، یا یہ تو جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ اگر آپ کو نہیں علم، اگر آپ کو نہیں پتا، تو آپ مت اس قسم کے الفاظ استعمال کریں، مت اس قسم کی بات کریں جو کسی پہ بہتان تراشی کا کام کرے۔ کیا پتا وہ اس کا بھائی ہو، اس کا کوئی جو ہے وہ بیٹا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب تک آپ کو معاملات نہیں پتا آپ اس طرح کے معاملات میں خاموش رہیں۔ اسی واقعے کو، یہ جو بہتان تراشی کا واقعہ ہوتا ہے، یا اس طرح سے جو ہم کسی کو بولتے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ پورے آس پاس کے بیٹھے ہوئے لوگ اچھے سے سمجھ جائیں، یہی کام اس موقع پر ایک بہت ہی بڑے جو ہے وہ منافقین، جس کا نام آپ سبھی جانتے ہوں گے، عبداللہ بن ابی تھا، انتہا کا جھوٹا رئیس المنافقین، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو حضرت صفان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، اور اس انداز میں بولا دیکھو دیکھو ذرا سب دیکھو کون آ رہا ہے اور کس کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اس کام سے اللہ تعالیٰ نے بہت بہت منع فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں جب واپس آتی ہیں مدینہ منورہ میں، تو وہ شدید بیمار ہو جاتی ہیں، اور تقریباً 1 مہینے تک جو ہے وہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ بیمار پڑی رہتی ہیں، اور ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ مدینہ بھی جو ہے، مدینہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا ریومرز پھیلے ہوئے ہیں، منافقین نے کیا آگ لگائی ہوئی ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، رسول تھے، تو وہ بغیر وحی کے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعے ہی، وحی کی رہنمائی میں ہی فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بارے میں کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی، تو وہ بھی خاموش تھے۔ اب ان کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، حضرت عائشہ کا تو ٹیسٹ یہ ایک امتحان میں، کشمکش میں، آزمائش میں وہ مبتلا ہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ کوئی آزمائش بھی ہو سکتی تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا تھا۔ تو وہ کوئی بھی رائے نہیں دے رہے تھے اس بارے میں نا، وہ خاموش تھے۔ اب 1 ماہ تک حضرت عائشہ کو جو ہے وہ بھنک بھی نہیں پڑی کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، وہ بیچاری بیمار پڑی رہیں، اور پھر جو ہے ان کے خلاف الٹی سیدھی افواہیں پورے مدینہ میں پھیلتی رہیں۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنی ایک خادمہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے خاتون کے ساتھ جو ہے وہ باہر جاتی ہیں، اور جب وہ باہر جاتی ہیں اور ان سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، وہاں ان کو کوئی اور بھی 1 آدھ خاتون ملتی ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے،
تو ان کو جو ہے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیا باتیں سننے میں آ رہی ہیں نا مدینہ میں، یہ کس قسم کی افواہیں پھیلی ہیں۔ تو وہ سب کچھ سن کر انہیں بڑا جو ہے نا وہ شدید حیران ہوتی ہیں، اور جو ہے نا وہ ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کیا باتیں جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ سن کر اور مزید بیمار ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلے تو وہ بیمار ہی تھی، یہ سارا سن کے وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں۔ تو وہ فوراً فوراً واپس پہنچتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کرتی ہیں، اور فوراً جو ہے وہ اپنے گھر جاتی ہیں، اور گھر جا کے اپنی والدہ سے پوچھتی ہیں تو کہ یہ کیا میں نے سنا ہے، کیا یہ سب آپ کو معلوم ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ان کی والدہ اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بس پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ رونا شروع کرتی ہیں، وہ روتی رہتی ہیں روتی رہتی ہیں، 2 راتیں گزر جاتی ہیں، وہ اتنا روتی ہیں کہ 2 راتوں کے بعد بھی جو ہے نا نہ وہ ان کو نیند آئی، نہ کچھ کھایا انہوں نے، اور وہ بس روتی چلی گئیں، ان کا رونا بند نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی نہیں آ رہی تھی، اور منافقین جو تھے وہ باتوں پہ باتیں بنائے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سخت پریشان تھے، اور صحابہ کرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو باندی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھیں میں نے ان میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، سوائے یہ کہ چونکہ یہ بچی ہیں تو کبھی کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں اور کھلا چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کو جو ہے نا ڈھکتی نہیں ہے تو اس کو بکریاں آ کے کھا جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی چیز حضرت عائشہ میں ایسی نہیں دیکھی جس کے بارے میں کچھ بھی غلط کہہ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اور دوسری طرف حضرت صفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریف ترین انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں بھی نہیں داخل ہوئے، مگر منافقین نے جو افواہیں پھیلا رکھی تھی تو یہ جو ہے وہ پورے مدینہ میں انہوں نے جو ہے وہ ماحول کو خراب کیا ہوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی صفائی پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، تو باتیں بند نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں دیکھی نہ کسی اور سے سنی، تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں باہر بات کر رہی ہوتی ہیں، مرد باہر بات کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کی باتیں مدینہ میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ جو 2 راتیں جو وہ سوئی نہیں، جو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، جو وہ پریشان رہیں، سخت ترین ان پہ حالات رہے، ٹھیک ہے، ان کا رونا جو تھا وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور وہ کہتی تھی، حضرت عائشہ بتاتی ہیں، حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا جگر جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایک دن ایک انصاری خاتون حضرت عائشہ سے ملنے آتی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اب آپ سچویشن دیکھیں کس طرح کی سچویشن ہے، 1 مہینہ گزر گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آتے ہیں، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والدین جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہیں کہ اگر عائشہ معصوم ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اتاریں گے، اور ضرور جو ہے ان کے حق میں کوئی بہتری ثابت ہوگی، اور اگر تو کوئی غلطی ہے تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کیونکہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم میں جو ہے وہ ایسا شدید آزمائش کا ٹائم تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے نا کہ اگر تو غلطی ہے تو انسان تسلیم کرے اور معافی مانگ لے، تو بس اس وقت جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی وہ اٹھی، انہوں نے اپنے آنسو پوچھے، اپنے والد کو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ ساری بات سنی
کہ آپ ابو آپ میری طرف سے جواب دیں نا ان کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ خاموش رہے، کیونکہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، تو انہوں نے کہا واللہ عالم، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کہوں۔ پھر حضرت عائشہ جو ہے اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی آپ جو ہیں وہ میرے بارے میں میرے لیے کچھ کہیں۔ تو حضرت عائشہ کی جو والدہ ہوتی ہیں وہ بھی یہی سیم بات کہتی ہیں واللہ عالم، میں اس بارے میں کیا کہوں۔ تو اب جو ہے وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنی صفائی بھی دیتی تو لوگ مانتے یا نہیں مانتے مجھے نہیں پتا، اور میں کہتی کہ اگر میں نے یہ غلطی نہیں کی تو لوگ مانتے یا نہیں مانتے مجھے نہیں پتا۔ تو اب وہ کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری مثال جو ہے نا، بس میری مثال جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، یعنی صبر جمیل، کے بس میں تو توکل علی اللہ ہی کر سکتی ہوں، اور میں صرف اس وقت صبر کر سکتی ہوں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ اس وقت اتنی پریشان تھی کہ وہ حضرت یوسف کے والد کا نام بھی بھول گئی تھی، اور انہوں نے اس طرح کہا کہ بس میرا حال تو یوسف کے والد جیسا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام جیسا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا اور وہ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ آپ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں کوئی خواب دکھائیں گے، یا کچھ نہ کچھ آپ جو ہے وہ بتائیں گے، اور وہ اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، اب میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ اس طویل احادیث میں یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے قرآن میں آیات اتار دیں گے۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی خواب، کوئی الہام، کوئی جو ہے وہ کوئی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے قرآن میں جو ہے وہ آیات نازل کر دیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ابھی حضرت عائشہ جا کے بستر پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹی ہی ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں تھے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اور پوری جب وحی آ کر ختم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں او عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری معصومیت کا اعلان کر دیا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہوں، اور میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں پوری 10 آیت مبارکہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی، ان کی صداقت پر سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سخت بہتان کو سخت گناہ قرار دیا، اور بہتان کے لیے سخت سزا کا بھی اقرار کیا ہے اور بتایا ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو صدیقہ کہا جاتا ہے، یعنی سچی، دا ٹروتھفل ون۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے شہید ہوتے ہیں۔ وہ بھی بہت ہی شریف ترین انسان تھے۔ اب یہ جو حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک ٹیسٹ آیا تھا، یہ نہ صرف حضرت عائشہ کے لیے امتحان تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حضرت صفان کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیسی بڑی بڑی شدید آزمائشوں سے صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گزرے تھے، مگر ان کا اللہ پر توکل ہوتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے۔ رونا بھی آتا تھا، دل اداس بھی ہوتا تھا، مگر مسلسل اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہتے تھے، اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ اس چیز کو واضح کریں کہ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ جوش میں آ جاتے ہیں اور چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور جوش میں آ کے اکثر یہ کہتے ہیں کاش ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے۔ تو جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس چیز سے منع فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نہیں اس طرح کی خواہش کریں، نہ اس طرح کا جو ہے وہ بولا کریں، اس لیے کہ یہ تو صحابہ تھے، بڑا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ یہ جو صحابہ تھے ان کا تو بڑا ظرف تھا، اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے وہ گزرے، ثابت قدم رہے، ہر حال میں انہوں نے رجوع اللہ کیا۔ تو یہ جو بات آج کل ہم جوش میں کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، تو علماء منع فرماتے ہیں اس سے کہ اللہ جانے ہم اس دور میں ہوتے تو خدا نہ خواستہ ہم کس طرف ہوتے۔
کیا پتا ہم ان الزام لگانے والے منافقین میں ہوتے، کیا پتا ہم ایسے صحاباؤں میں ہوتے جو آزمائشوں سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تھے، یا جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہے، منافق ہو گئے، یا جو اسلام قبول نہ کر سکے۔ تو اس قسم کی بات انسان کو جذبات میں نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیقہ ڈکلیئر کیا، اور قرآن پاک میں ڈکلیئر کی ان کی سچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی حضرت عائشہ کے ساتھ، وہ آخری وقت تک جو ہے وہ قائم و دائم تھی۔ ایک اور جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہمیں جو ہے وہ روایتوں میں ملتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات تھے۔ سفر کا مہینہ تھا، 11 ہجری تھا، اور جو ہے وہ آپ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے جو بقی میں تھا، اور واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سر کا درد ہے یہ 13 سے 14 دن تک جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہٹاتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، سارے کے سارے نماز میں صفوں میں جو ہے نیت باندھ کے نماز میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نظر ڈالتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے ہی لگتے ہیں، اور مسلمان ان کے اس اچانک ظہور سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کا نماز کے اندر ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نماز توڑ کر مزاج پرسی کے لیے چلے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کے اشارے سے فرماتے ہیں نماز کو پوری کرو، اور اس کے بعد وہ پردہ گرا دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آتا۔ ہاں البتہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ چاشت کا وقت قریب تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم رفیق الاعلی، اور پھر 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہی الفاظ فرمائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کی زندگی سے کس قسم کا جو ہے وہ ہمیں لیسن ملتا ہے۔ آزمائشیں، صبر، توکل اور رجوع اللہ سب سے بڑی نجات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حالات میں حق پہ قائم رہے، اور لوگوں کو بھی اس کے لیے جو ہے وہ قائل کرے۔ ٹھیک ہے، اسی میں بحث سے اجتناب کیا جائے، اور خاموشی جو ہے وہ وہاں بہتر ہے جہاں کسی بھی قسم کے فتنے کے ہونے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پہ قائم و دائم رکھے۔ اور قیامت دور نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کی موت دور نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد ہر انسان کی جو ہے وہ برزخ میں چلی جانی ہے، روح اور حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جانا ہے۔ تو ہر حال میں صبر، سکون اور اللہ پہ بھروسہ کر کے چلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد